شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 304 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھا کہ خواتین وہاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان خواتین کو دیکھ کر کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اکثر تم جہنم میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم میں کیوں دیکھا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتے ہو، ایک بار تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، اور تیسری بات جو ہے تم ناقص العقل ہو اور اس سے تمہارے دین میں نقصان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا، انہوں نے پوچھا اب ہمارا دین میں کیا نقصان ہے؟ تو حضور نے فرمایا دیکھو، جب عورت کو حیض آ جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ اب دو تین باتیں ہیں وہ آپ نے اس حدیث میں سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں نظر آئی آپ کو خواتین، تو آپ نے ان کو ترغیب دلائی۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت کرتے رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور انہیں صدقے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک ہے دیکھنا، ایک ہے علم ہونا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ہے کہ جہنم میں ہے تو کس سبب سے ہیں، کس گناہ کے مرتکب ہوتی ہیں، اس بات کی آپ خبر دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی حاصل ہے، اور یہ علم غیب پر دلالت کرتی ہے حدیث مبارکہ۔ فرمایا تم ناشکری ہو، لعن طعن بہت کرتی ہو اور نا شکری کرتی ہو۔ یہ عورت کی فطرت ہے، ہم بار بار بتا چکے ہیں۔ اگر اسے ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ مجھے کبھی سکھ نہیں ملا۔ شوہر کتنا ہی کر لے اس کے لیے، جہاں اسے تھوڑی تکلیف پہنچی تو ایک ہی جملہ کہے گی جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے سکھ کا سانس لیا ہی نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تجربہ کر چکے ہیں وہ۔ اور ایک مثال اور دے دوں، اگر کوئی استاذ بچوں کو بہت ہی محبت، پیار، شفقت سے پڑھا رہا ہے اور پورے سال پڑھاتا ہے، اگر وہی استاد کسی بچے کو تعذیباً مار دے، اس کی سزا دے دے کسی وجہ سے، تو والدین آ جاتے ہمارے بچے کو مارا جی، ایک تھپڑ رسید کرنے سے والدین آ جاتے ہیں، لیکن پورے سال بھر جس شفقت محبت سے استاد پڑھا رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ ناشکری۔ تو ایسے ہی اگر کوئی عورت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں نے تو کوئی کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم صدقہ و خیرات زیادہ کرو، اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ خیرات جو ہے گناہوں کو بولیے مٹا دیتا ہے۔ ناقص العقل کہا گیا، عقل میں کمی ہے۔ یہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ کل کے لحاظ سے ہے، جز کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، اور بعض خواتین جو امہات مومنین ہے کوئی مرد تو ان کے مقام مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، جیسے حضرت عائشہ ہیں، بی بی مریم ہے، بی بی فاطمہ ہے، اور دیگر ازواج مطہرات اور صحابیات بڑی عقل مند رہی ہے، مگر یہ ناقص عقل جو ہے اکثر کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ کہ بڑے بڑے ڈاکٹر مرد ملیں گے،
بڑے بڑے انجینئر مرد ملیں گے، بڑے بھاری بھرکر کام کرنے والے مرد ملیں گے، خواتین نہیں ملیں گی. سمجھ بات ہے؟ یہ ان کی کیا ہے؟ کمزوری ہے. دوسری بات یہ کہ جب ان کو حیض آ جائے تو ان کی نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن مرد مسلسل نیکیاں کر رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد بولیے زیادہ ہے. ایک بات کو سمجھ لیجیے، زمانے رسالت میں کچھ عورتیں بھی جو تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید کے لیے آیا کرتی تھی، مگر اب اس زمانے میں منع ہے. اس زمانے میں عورتیں عید گاہ میں نہیں آئیں گی. بخاری میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کہتی ہیں کہ اب عورتیں بناؤ سنگار کر کے مسجد کی طرف آنے لگی. فرمایا یہ عورتوں نے جو نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے نا، بناؤ سنگار کر کے مسجد کی طرف آ رہی ہیں، اگر رسول اللہ کا ظاہری زمانہ ہوتا تو حضور انہیں منع فرما دیتے، حضور انہیں منع فرما دیتے. تو یاد رکھ لیجیے یہ فوراً بات کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے. اب ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجیے جو بہت اہم بات ہمارے معاشرے میں رواج پایا جا رہا ہے. امام نماز پڑھا رہا ہو، سمجھیے اس مسئلے کو، پھر اگلی بات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. امام نماز پڑھا رہا ہو، زبان رسالت کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں. تو حکم یہ ہے کہ اگر امام غلطی کرے، مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے ہی منع تھا. زبان رسالت میں ابتدائی طور پر وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی، یعنی کہ وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گی. جب حالت نماز میں سبحان اللہ کہنا بھی منع ہے تو پھر یہ اسپیکر پہ نعتیں پڑھنا کس قدر منع ہوگا؟ یہ جو سمجھنی ہے بات. آج شادی کی تقریب ہو، مردوں کی وعظ و نصیحت نہیں ہوتی، خواتین بالکل تیار ہو کر عمدہ لباس پہن کر پہلے سے وقت کی ایسی پابند ہے اور ایسی استقامت ہے کہ 2 بجے تک سنتی رہتی ہیں، سنائے جاؤ، اور وہ پڑھے جا رہی ہے دمادم، اور سمجھ رہے ہیں پھر اس پہ بیل بھی آ رہی ہے. اتنا ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں، ڈیکوریشن بھی لگاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا ثواب کا کام کیا. یقین کرے اتنا گناہ اس وقت مل رہا ہوتا ہے نا، کچھ حاصل نہیں ہوتا. حرام ہے. عورت کی آواز بھی کیا ہے؟ عورت ہے. جس طرح عورت کو چھپانا لازم ہے، ایسی اس کی آواز کو چھپانا بھی بولیے لازم ہے. ابھی مائک پہ بڑھ رہی ہے، سارے مرد سن رہے ہیں، سارے علاقے والے سن رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں میلاد ہو رہی ہے. بھئی مرد کیوں نہیں آتے؟ مرد سارے کام کاج پر ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ آپ نے کرا کے دیکھا ہوگا تجربہ. مرد نہیں آتے، خواتین بیچاری تیار ہو کے آ جاتی ہے، وہ پھر شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کا اہتمام نہ کیا جائے، اور اپنا پیسہ جو برباد ہو رہا ہے نعت خانیوں میں اور نعت خواہوں پر، اس کو بچا کے رکھو، اس کو دین کے کام میں لگاؤ. پیشہ ور لوگ اس قدر تیار ہو گئے. میں ایک آپ کو اپنی ذاتی تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو اسٹیجوں پہ ناچتا تھا، اب اسٹیج پروگرام ہو گئے ختم، اس نے اپنے بچے کو سکھا دی نعت خوانی اکیڈمی کھول کر. اب جب اس نے اتار چڑھاؤ سیکھ لیا، اتار چڑھاؤ جب نعت میں سیکھ لیا اس نے، اب اس قدر پیسے کی بھرمار ہے کہ ایک ایک پروگرام کئی ہزار روپے کا ہوتا ہے. اب سارا دن مزدوری کریں گے تو 1000 روپے کمائیں گے، وہ آدھے گھنٹے میں کئی ہزار کھینچ کے لے جائے گا. یہ سوچے سمجھے اسکیم ہمیں اس طرف لگایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا پیسہ مدارس کی طرح لگے. قوالوں کو دیکھو لاکھوں روپے لے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس سے بچا جائے. اپنا پیسہ، حدیث میں آتا ہے تمہارا مال متقی لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں، تاکہ جو ثواب تو ہو. ہم مسجد کے امام کو یا مؤذن کو خادم کو سوٹ کیوں دیتے ہیں؟ کسی پڑوسی کو دے سکتے ہیں، بھائی اسی دیتے ہیں نا تاکہ ہمارا سوٹ پہن کر نماز پڑھیں گے تو ہمارے مرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ متقی. اب وہاں سے گزارش یہ رہے گی کہ عورتوں کی میلاد جو ہے یہ شرطوں میں منع ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم